میں امداد سن لو، عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق تشویشناک رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی تقریباً جا چکی ہوئی ہے۔ رپورٹ کی روشنی میں سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کا علاج کروانے کا یا عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کروانے کے احکامات جاری کیے ہیں اور کہا ہے کہ 16 فروری تک طبی معائنہ کر کے رپورٹ جمع کروائی جائے۔ جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اس میں کئی پہلوؤں سے جو عمران خان صاحب کی جو لیونگ کنڈیشن تھی اس کا جائزہ لیا گیا ہے سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق۔ اب ایک تو اس رپورٹ کا جائزہ سپریم کورٹ میں آج جو کارروائی ہوئی جس میں چیف جسٹس صاحب نے احکامات جاری کیے کہ عمران خان صاحب کو ان کے صاحبزادوں سے بھی جو ہے وہ فون پر بات چیت کروائی جائے۔ یہ ریمارکس بھی چیف جسٹس صاحب کے تھے کہ حکومت اچھے موڈ میں ہے تو توقع کرتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو بہتر طبی سہولیات فراہم کریں گے۔ یہ ریمارکس چیف جسٹس صاحب کے سامنے آئے۔ دوسری طرف تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے اہل خانہ کا رد عمل ہے جو ظاہر ہے ایسی موقع پر جس طرح کا ہونا چاہیے اس طرح کا رد عمل سامنے آیا، لیکن ایک چیز جو مس کی گئی وہ یہ تھی کہ سارا کا سارا الزام جو ہے اس بار وہ جیل سپرنٹنڈنٹ عبدالغفور انجم صاحب پر لگایا گیا ہے۔ ماضی کے برعکس اسٹیبلشمنٹ کی طرف انگلی نہیں کھڑی کی گئی۔ چیف آف آرمی اسٹاف یا چیئرمین اپنا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا، بس ہلکا سا پنجاب حکومت پر الزام، لیکن سارا جو فوکس رہا تحریک انصاف کا، علیمہ خان کا، وہ رہا جیل سپرنٹنڈنٹ جیلر جو ہے عبدالغفور انجم صاحب۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو بتایا کہ عمران خان صاحب نے سلمان صفدر کے ذریعے ان کو احکامات دیے ہیں کہ جو کچھ کیا گیا میرے ساتھ وہ سارا کچھ عبدالغفور انجم نے کیا ہے، ان کے خلاف آپ نے فوجداری مقدمہ کرنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے عمران خان صاحب کی جو حالت ہے اس کا ذمہ دار اپنی پارٹی لیڈرشپ خود کو عوام کو قرار دیا کہ جی عمران خان صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، ملک کو آزادی دلوانا چاہتے ہیں، وہ قید میں ہیں لیکن ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہوئی ہے، اور بلکہ انہوں نے کہا کہ آنکھ تو کیا اگر بال بھی عمران خان صاحب کو نقصان پہنچایا گیا تو پھر ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ سارے معاملات میں نے ڈسکس کرنے ہیں، لیکن زیادہ فوکس رپورٹ کے اوپر ہوگا۔ رپورٹ جو ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری مقدمے میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی جیل کے اندر کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں، حکومت کو ان کے علاج کے لیے احکامات جاری کیے جائیں، تو اس پر سپریم کورٹ نے فرینڈ آف کورٹ مقرر کر کے سلمان صفدر صاحب کو کہا تھا کہ آپ جا کر وزٹ کریں، اور کل 11 بجے تک ان کو رپورٹ اپنا جمع کروانے کا کہا گیا تھا، جو کہ کل انہوں نے کر دی۔ اب رپورٹ میں عمران خان صاحب کی فوکس کیا گیا، عمران خان صاحب کی جو آنکھ کا ایشو ہے اس کو، پھر عمران خان صاحب کی سیکیورٹی اور عمران خان صاحب کے جو کچن، باتھ روم اور وہ جو سیل ہے جس میں عمران خان صاحب رہتے ہیں، ان چیزوں کا احاطہ کیا گیا۔ لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ رپورٹ میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی 15% تک ہے، جس کا علاج پمز کے ڈاکٹرز نے کیا، یعنی مکمل طور پر چلی گئی تھی بینائی۔ بعد میں 26 یا 24 کو جب عمران خان صاحب کو پمز لے جایا گیا تو وہاں پر ان کو ایک انجیکشن لگتا ہے ریٹینا کا، تو جس کے بعد ان کی وہ اب یہ بتا رہے ہیں سلمان صفدر صاحب رپورٹ میں کہ عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ پہلے تو بالکل نظر نہیں آ رہا تھا، اب ذرا ہلکی سی روشنائی محسوس ہوتی ہے، سفید سفید لگتا ہے، پہلے تو بالکل بلیک تھا اب سفید سفید سا کچھ نظر آتا ہے، یعنی بینائی تھوڑی سی وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سے 15% واپس آئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ تقریباً 3 ماہ قبل یعنی اکتوبر 2025 تک عمران خان کی دونوں آنکھیں جو ہیں ان کی بینائی 6/6 تھی، یعنی مکمل نارمل۔ اس کے بعد عمران خان کو مسلسل دھندلاہٹ اور نظر مدھم ہونے کی شکایت شروع ہوئی، اور انہوں نے جیل سپرنٹنڈنٹ سے کو مسلسل دھندلاہٹ اور نظر مدھم ہونے کی شکایت سے آگاہ کیا، لیکن کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا گیا، یعنی آتے تھے کوئی جیل کا ڈاکٹر آتا تھا، ڈراپس وغیرہ ڈال کے چلا جاتا تھا۔ دائیں آنکھ عمران خان صاحب کی متاثر ہوئی ہے۔ اچھا، جب ایک دن اچانک عمران خان صاحب نے شکایت کی کہ ان کی بینائی دائیں آنکھ کی مکمل ختم ہو گئی ہے، جس کے بعد پمز کے ماہر امراض چشم ڈاکٹر محمد عارف کو بلایا گیا معائنے کے لیے، اور انہوں نے
آنکھ میں خون کا لوتھڑا کلاٹ انہوں نے پایا کہ یہاں پر بن چکا ہے، جس سے شدید نقصان پہنچا ہے آنکھ کو، اور علاج ایک انجیکشن جو کہ لگایا گیا تھا ان کو، وہ انہوں نے تجویز کیا تھا اور وہ پروسیس ہونا تھا پمز میں، تو پمز میں لے کر جایا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب قید تنہائی میں ہیں اور ان کو کتابیں نہیں دی جاتی، جو ٹی وی ہے وہ بند پڑا ہوا ہے، خراب پڑا ہوا ہے۔ کمپاؤنڈ میں 10 سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں جو عمران خان جہاں پر ہیں، اور ایک کیمرے کی جو کوریج ہے وہ غسل خانے تک ہے، لیکن جو عمران خان کا سیل ہے، جو کمرہ ہے، وہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے۔ کمپاؤنڈ کے باہر اور اطراف تمام علاقے مسلسل نگرانی میں۔ اچھا، یہ نا عمران خان صاحب کی جیل جانے کے بعد ان کے متعلق مفصل رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ اس لیے بھی زیادہ کریڈیبل سمجھی جا سکتی ہے تحریک انصاف والوں کے لیے کہ عمران خان صاحب کے اپنے وکیل نے فرینڈ آف کورٹ کے طور پر بنائی ہے، تو وہ عمران خان کی جو جیل کے اندر کنڈیشن ہے، علاج، یہ جو تکلیف ہوئی ہے، اس کے علاوہ باقی وہ رپورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ بہت بہتر کنڈیشن میں ہے، وہ کوئی بری کنڈیشنز میں نہیں ہے۔ سیکیورٹی وہ کہتے ہیں کہ مکمل عمران خان صاحب کو سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے، 4 گارڈ ان کے پاس ہوتے ہیں، اور روزمرہ کا معمولات جو ہیں عمران خان صاحب کے، صبح کوئی 9:45 بجے ناشتہ کرتے ہیں کافی کے کپ سے، 11:30 بجے سے تقریباً 1 گھنٹے تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر محدود ورزش جس میں وہ ایکسرسائز اور 9 کلو گرام کے وزنی ڈمبل وہ استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس ایکسرسائز بائک ہے وہ کرتے ہیں۔ 1:15 بجے غسل کے بعد کمپاؤنڈ میں باہر چہل قدمی کرنے چلے جاتے ہیں، اور 5 بجے تک وہ وہاں پر رہ سکتے ہیں۔ دیواریں ہیں بڑی، بتایا گیا ہے، یہ جو احاطہ ہے وہ اس میں، اور احاطے کا سائز بھی رپورٹ میں بتایا گیا۔ بہرحال اس میں بڑی بڑی دیواریں ہیں، لیکن آسمان کھلا ہے، اور اوپر چھت کے اوپر یعنی جو دیواریں اس کو جالیاں ہیں، لیکن آسمان کھلا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ 5 اپنا جیل سپرنٹنڈنٹ کے مطابق احاطے میں 5 وارڈز اور ایک اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ 24 گھنٹے تعینات ہیں، یعنی وہاں پر سیکیورٹی کے لیے، اور احاطے کے اندر تقریباً 12 بائی 30 فٹ کا لان موجود ہے، یہ اس کا سائز ہے جہاں عمران خان صاحب چہل قدمی کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں۔ 4 سیکیورٹی گارڈ سیل کے بلاک میں تقریباً 4 سیکیورٹی گارڈ موجود رہتے ہیں۔ کچن ہے اور اس کو تالا بھی لگایا جا سکتا ہے، تمام کھانے کی اشیاء مرتبان میں پڑی ہوتی ہیں، اور کچن میں کہا گیا کہ جی ذرا صفائی کی گنجائش موجود تھی، بہت برے حالات میں نہیں، صفائی کی گنجائش موجود تھی۔ یہی باتھ روم کے بارے میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو جس کمرے میں اس کے ساتھ ایک اور سیل ہے، وہاں پر باتھ روم، اور وہاں پر بھی صفائی کی گنجائش موجود ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہا گیا کہ اس میں کیونکہ وہ ایگزاسٹ فین نہیں لگا ہوا، باتھ روم ہونے کی وجہ سے ایگزاسٹ فین ہونا چاہیے، تو وہ بہرحال نہیں تھا۔ عمران خان صاحب کھجوریں کھاتے ہیں، دوپہر کا کھانا ان کے مطابق جو ہوتا ہے، جس میں کبھی مٹن ہوتا ہے، کبھی 2 دن گوشت، 2 دن دال، یا 2 دن جو ہے وہ چنا چاٹ یا سنیکس وہ عمران خان صاحب لیتے ہیں، اور بند کسی کمپنی کی بوتل جو ہے، بند بوتل کا پانی ان کو دیا جاتا ہے، اور 16 بائی 70 فٹ کا کھلا سین، وہ احاطہ تھا، یہ کھلا سین 16 بائی 70 فٹ کا وہ الگ سے ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور خود جو ان کے پاس 7 یکساں سائز کے سیل عمران خان صاحب کے لیے وہاں پر ہیں، جن میں وہ 2 نمبر سیل میں رہتے ہیں، سیل نمبر 2 میں وہ رہتے ہیں، اور 7 والے میں غسل خانہ موجود ہے، اور ایک میں ایکسرسائز کے لیے انہوں نے ایکسرسائز والی سائیکل یا بائک جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں میں نے وہاں پر جا کر دیکھا، کمرے کے اندر جو عمران خان صاحب کا ہے اس کمرے کا بھی انہوں نے مکمل جو ہے نا وہ بتایا ہے کہ کیسے سیل کے اندر 3 ہائی وولٹیج بلب لگے ہوئے ہیں، ایک چھت والا پنکھا، ایک وہ ہیٹر بلور والا پنکھے والا ہیٹر، سیل میں 2 میزیں، ایک وال کلاک، ایک چارپائی، ایک کرسی، ایک چھوٹا ریک موجود ہے، 32 انچ کا ٹی وی دیوار پر نصب ہے، لیکن وہ چلتا نہیں ہے، چلایا گیا تو خراب۔ وہاں کوئی الماری موجود نہیں، کپڑے 5 ہینگرز پر لٹکائے گئے تھے۔ سیل کے اندر فراہم کردہ کرسی غیر آرام دہ پائی گئی، ایک سنگل بیڈ میٹرس، 4 تکیے اور 2 کمبل بھی موجود تھے، بیڈ کے نیچے 5 جوڑی جوتے رکھے ہوئے تھے، فرش پر سرمئی رنگ کی قالین نما چٹائی موجود تھی، اور باقی ٹوائلٹری وہ جو ذاتی ساز و سامان، وہ بھی 100 کتابیں پڑی ہوئی تھی، ساتھ 2 سیب، 2 ڈمبلس، ٹشو پیپر، ماؤتھ واش، ایئر فریشنر، شیو جیل، شیو کٹ، یہ سارا کچھ ان کے پاس موجود تھا، اور سیل کے اندر تقریباً 4.5 ضرب 4.5 فٹ کا ٹوائلٹ کا سائز جو ہے وہ 4 بائی 4 کا ٹوائلٹ۔ اچھا، یہ جناب عمران خان صاحب کے متعلق تقریباً مفصل رپورٹ پہلی بار اس طرح کی آئی ہے،
اور وہ بھی عمران خان صاحب کے وکیل کی طرف سے۔ اب یہ جو آنکھ کا معاملہ ہے، اس میں مجھے آج کی پریس کانفرنس سن کے، جس میں ظاہر علیمہ خان صاحبہ تقریباً رو رہی تھی، بھائی ہے بھائی، تکلیف ہوتی ہے، جیل میں ہے، ملاقات نہیں ہو رہی، پہلی بار اندر سے کوئی خبر آئی تو اچھی خبر نہیں آئی بڑے عرصے کے بعد، تو جب تک ملاقات ہو جائے تسلی ہو جاتی ہے انسان کو، تو رو رہی تھی تقریباً۔ تو یہ پریس کانفرنس دیکھ کے نا مجھے نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے، ان کو جب کوٹ لکھپت جیل میں دل کی تکلیف ہوئی تھی، خبر آئی کہ جی نواز شریف صاحب کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے، اور پھر ان کو سروس اسپتال منتقل کیا گیا تھا، تو اس وقت جو پریس کانفرنسز اور زیادہ تر پریس کانفرنس کرتی تھی مریم اورنگزیب صاحبہ، تو تقریباً وہی کنڈیشن تھی۔ ایک بار مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سروسز میں اپنے والد صاحب سے مل کر جا رہی تھی، ان دنوں آزاد ہوتی تھی، تو ان کا ٹویٹر ہینڈل بھی بند تھا، نہیں استعمال کرتی تھی ٹویٹ وغیرہ، کوئی اسٹیٹمنٹ، کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ تو صحافیوں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اپنے باپ کی زندگی سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں ہے، میں خاموش ہوں تو اپنے باپ کی زندگی کے لیے، یعنی مجھے یہ کہا گیا ہے کہ خاموش رہو ورنہ تمہارے باپ وہ کچھ کر دیں گے، ظاہر ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ مجھے سین یاد آ رہے تھے۔ ظاہر ہے مطلب عمران خان صاحب کی سیاست پر تو ہمیشہ تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن بطور انسان اگر وہ جیل میں بیمار ہو رہے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو ان کو فوری طور پر سہولت دینی چاہیے تھی۔ اچھا، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ کمپرومائزز جو آج مجھے نظر آئے، یا تو یہ پہلے غلط تھے یا آج غلط ہے تحریک انصاف والے۔ علیمہ خان صاحبہ نے، سلمان صفدر نے اور سہیل آفریدی صاحب نے ایک ساتھ پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے، سہیل آفریدی نے پنجاب حکومت کا نام، کہ پنجاب حکومت کی سرپرستی میں جو غفور انجم ہے جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے، انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ یہ سہیل آفریدی نے پنجاب حکومت پر کی طرف بھی انہوں نے سیدھا الزام لگایا۔ لیکن جو علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی میرا دل ٹوٹ گیا ہے، دل ہل گیا، ہم نے ایسے شخص کے لیے جو 2.5 سال سے جیل میں بیٹھے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہم وہ نہیں کر پائے، ہم نے زیادتی کی ہے۔ لیکن نام یاد رکھیں جس نے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ کیا ہے، عبدالغفور انجم، یہ نام آپ یاد رکھیں۔ 3 ماہ سے عمران خان بتاتے رہے کہ ان کی طبیعت، وہ جو رپورٹ میں ہے وہی بات، اور پھر انہوں نے عدلیہ کو بھی کہا ہے کہ جی عمران خان تو آپ کی آزادی کی لڑائی لڑ رہا ہے، تو آپ نے عمران خان کے آپ مقدمات ہی نہیں سن رہے، اور ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں وارننگ بھی دی۔ چیف جسٹس کا شکریہ ادا کیا، تو اپنا چیف جسٹس آفریدی صاحب کا، اور ڈوگر صاحب کے متعلق ظاہر ان کے اوپر تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ بنا ہے، اگر ان کی آنکھ ضائع ہونا تو کیا ان کے ایک بال کو بھی کوئی نقصان پہنچا تو پھر ہمیں کوئی نہ کہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا، پھر ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم معاف کر دیں گے، معافی نہیں ہے، اس کے بعد کون کون یہاں سے بچ کے نکلے گا، یہ انہوں نے کہا۔ یہ ججوں کو کہہ رہی کہ آپ عمران خان صاحب کو انصاف دیں، ہم آپ سے اپیل نہیں کر رہے، یہ جو ڈرامہ لگایا ہوا، تماشا لگایا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، یہ بھی بند کریں۔ اور ساتھ وہ کہتی جو سرکاری ڈسٹرکشن لگا رکھی ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی ڈیل ہو رہی ہے، ان کو بنی گالا شفٹ کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ عمران خان نے پھر، وہ کہتی ہے عمران خان نے پھر یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں مر جاؤں گا مگر اس فرعون کے آگے نہیں جھکوں گا۔ اب اس کے آگے انہوں نے کہا کوئی بات رہ نہیں جاتی، اور ساتھ انہوں نے کہا کوئی ہاؤس اریسٹ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو تماشے لگے ہوئے ہیں ججز کی طرف، کہا کہ انہوں نے کہا وہ بھی یہ بند کریں، عدالتیں بند کر دیتے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ سیم سلمان قمر راجہ صاحب نے باتیں کی ہیں۔ اب اس میں جو کچھ دنوں سے محسوس کیا جا رہا تھا وہ ظاہر اس پریس کانفرنسز میں سامنے آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا بھی ذرا ڈاؤن ہے پی ٹی آئی کا ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ، ٹورڈز فوجی کمان، اور انہوں نے بھی آج کو اس طرف کوئی جنگل کا بادشاہ، وہ جو پرانا ان کا وتیرہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ایک چیز آج ان کی درخواست ایک مسترد ضرور ہوئی ہے، چیف جسٹس صاحب نے وہ استدعا مسترد کر دی جب ان کو کہا گیا کہ عمران خان صاحب کا جو طبی معائنہ ہے جب ہو تو ان کے ذاتی معالجین اور اہل خانہ موجود ہو، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ تو معاملہ مجھے اس طرف تو نہ لے کے جائیں،
وہ معاملہ کسی اور عدالت میں ہے تو وہاں جا کر دیکھیے. البتہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ عمران خان کے جو ذاتی معالجین ہیں ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم یوسف، وہ اور پمز کے دو پمز نہیں الشفا کے آنکھوں کے دو اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا معائنہ کریں. اور علیمہ خان نے کہا کہ جی اگر 14 تاریخ تک یہ نہیں کروایا گیا تو پھر دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو ملا جلا سا ان کا ایک تھا، جذبات تھے، غصے میں بھی تھی، تکلیف اور دکھ میں بھی تھی، رو بھی رہی تھی، دھمکیاں بھی دے رہی تھی، لیکن اس بار ذرا انگلی کسی اور طرف اٹھ رہی تھی. جیل سپرنٹنڈنٹ بیچارہ اکیلا، ظاہر ہے اس کے فیصلے تو نہیں ہوں گے نا، یہ کہیں اور ہوتے ہوں گے فیصلے. اگر ایسا کچھ ہے تو اگر کسی کی غلطی ہے، غفلت ہے، تو اس کو ظاہر اس کی سزا ملنی چاہیے. اور یہ تو میرا خیال ہے جیل سپرنٹنڈنٹ براہ راست اس میں ذمہ دار ہیں، جن کو اگر پتہ تھا کہ عمران خان کی آنکھ کو تکلیف ہے. جیل کے اندر جو بندہ ہوتا ہے نا وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتا ہے، اس کے اوپر 1% بھی آپ نے چانس نہیں لینا. یہاں میرا خیال ہے چانس لینے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں بقول سلمان صفدر عمران خان صاحب کی آنکھ تقریباً ضائع ہو چکی ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے گھر میں یہ مسئلہ تھا اور وہ آنکھ بڑے عرصے تک بالکل بینائی اس کی واپس نہیں آئی، اور پتہ نہیں کتنے انجیکشن جو عمران خان کو لگ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے انجیکشن لگنے کے باوجود مکمل بینائی واپس نہیں آئی. تو بہرحال یہ ایک مجرمانہ غفلت تو تھی یا جرم تھا، جو بھی تحقیقات میں ثابت ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.